اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 112 اور 113۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیا لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین الانس والجن شیطانوں کو انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، یعنی جس طرح جن اور انس کے شیطان آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کا حال نہیں ہے بلکہ اسی طرح آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ شیطان یا شیطانیت ایک وصف کا نام ہے، اوصاف ہیں، عادات ہیں۔ یہ اگر انسانوں میں آ جائیں تو وہ بھی شیطان ہیں، اور اگر جنوں میں موجود ہوں تو وہ بھی شیطان ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بھی نیک انسان ہیں، جنوں میں بھی نیک جن بھی ہیں، ایمان والے جن بھی ہیں، اسی طرح یہ شیطانیت وصف کو جو بھی اپنا لے گا، چاہے انسانوں میں سے ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہے، وہ شیطان ہے۔ تو اب جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، تکالیف دی، آپ کے خلاف جنگیں کی، تو یقیناً یہ انسان شیطان تھے۔ انہوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی اتباع کی۔ اور قرآن مجید نے اس موضوع کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے اکابر مجرمین کو، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو مہلت دی کہ وہ چالیں چلیں اس میں جو چلنا چاہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں ان میں سے بعض کو۔ وحی کا معنی خفیہ طریقے سے اطلاع دینے کے ہیں۔ تو یہاں انسان اور جن جو شیطانی اور ابلیسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جن انسانوں کی مدد کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی، جس طرح کے بہت سے واقعات آئے ہیں کہ ابلیس خود بھی کئی میدانوں میں کافروں کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال رہا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ زخرف القولی، کیا باتیں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں؟ زخرف کہتے ہیں خوبصورت، پرکشش۔ تو ایسی باتیں جو پرکشش ہوں، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ زخرف کا معنی ملمع کی ہوئی باتیں، جھوٹی اور ایسی باتیں کہ جس پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس سے مراد مشرکانہ بدعات ہیں جو ہر دور کے شیاطین، جن اور انس کے باہمی گٹھ جوڑ سے ایجاد کی جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر شریعت الہی کا لیبل لگا کر اس کو رواج دیا جاتا ہے۔ جب انبیاء مصلحین نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، دعوت دی، تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور ان کے بتوں اور مشرکانہ عقائد کے تحت ان کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں اور بے حقیقت چیزوں کو واضح فرمایا، تو یہ ائمہ شیاطین آستینیں چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، وہ یہ نہ کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، فرصت دی۔ فَذَرْهُمْ، پس آپ بھی چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو گھڑ رہے ہیں۔ یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ شرک اور باطل کا جتنا بھی نظام ہے، شیاطین انس و جن کے باہمی گٹھ جوڑ سے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور سب سے جو بری چیز شیطان کو لگتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی وجہ سے
اس پر ضرب لگانے کے لیے برابر نت نئے حربے اور نئے نئے ڈھنگ ایجاد کرتا رہتا ہے، اور انسانوں میں سے جو اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان کے اندر غلط عقائد القاء کر کے اس کے واسطے سے خلق خدا کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے ایجنڈوں کو القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانوں میں سے بہت سو کو ہتھیا لیا، جو انسانوں میں سے تھے ان کے ساتھی بن گئے۔ تو بہرحال انسان اور جن آپس میں ان کا تعلق رہتا ہے، اور بعض اوقات شیطانیت کے ایجنڈے پر یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر۔ تو ایسی چیزیں ایجاد کر لی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ ہوں، لوگ ان کی طرف مائل ہوں، اور دین کے نام پر لوگوں کو اس سے دھوکہ دے سکیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس کو خوش کر دے، راضی کر دے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، پس وہ کما لیں، ما ہم مقترفون، جو وہ کما رہے ہیں۔ لفظ کسب یکسب یا اکتسب یکتسب، کمانا، اور اقترف یقترف کا معنی بھی کمانے کے ہیں، اعمال کرنے کے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں چاہے وہ برے اعمال ہوں۔ بہرحال یہاں برے اعمال کے لیے استعمال ہوا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو اعمال کر رہے ہیں کرتے رہیں، بالآخر ان کا انجام ان کے اعمال کے مطابق ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔